کہاں 6%، کہاں 0 اکنامک گروتھ. ٹیکس کلیکشن ہم نے 30% جو ہے وہ ایئر آن ایئر کی تھی، اور ان کا اس وقت جو ہے وہ 16% ہے، اور اکتوبر میں 17% یہ شارٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم جو اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ٹیکس کلیکشن ہوگی وہ کم ہوتی جائے گی، اور اسی کی وجہ سے ان کا جو کوارٹرلی جو ان کا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ گیا. ان کا ٹارگٹ 400 بلین پہ تھا اور وہ 810 بلین ہو گیا. اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نئے ٹیکس لگائیں. جو ڈیٹ ہم نے 4 سال میں آپ لے لیں 18.5 ٹریلین کیا تھا، انہوں نے 3 مہینوں میں 6.5 ٹریلین کر دیا. اس لحاظ سے اگر آپ اس کو یہ 4 مہینوں میں کیا ہے، اگر آپ ان کو 4 سال دے دیں تو 51 ٹریلین ہوگا. جو ہم نے 18.5 کیا تھا یہ 51 ٹریلین کریں گے اسی حساب سے. اور کیا تھا، شور مچ رہا تھا، سارے منسٹر سارے لوگ کہتے تھے کہ ہماری تباہی کر دی اس نے پی ٹی آئی کی حکومت نے، اتنا یہ جو ہے انہوں نے کرتا جو چڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ سامنے ان کے لے کے آ گیا. انفلیشن ایس پی آئی جو تھی وہ مارچ اپریل میں 15% تھی، اب وہ اس وقت 30 ہے، 45% سے نیچے آئی ہے، لیکن 30% ہے، اور وہ بھی ایک قسم سے مینیج نمبرز ہیں. سی پی آئی جو ہے ہمارے وقت میں 12% سی، 12.2%، اب وہ 27% ہے. ایکسپورٹس 28% سے بڑھ رہی تھی، اس وقت 10% سے کم ہے. پچھلے سال سے 10% سے نیگیٹو گروتھ ہو رہی ہے. اور نومبر کے بیچ میں ٹیکسٹائل کہہ رہا ہے کہ 15 دنوں میں 33% کم ہے ایکسپورٹس. آپ کی ریمیٹنسز 9% سے کم ہے، پچھلے سال جو ہے 8.2% سے زیادہ تھی. اور آر ڈی اے جو 300 ملین ہر مہینے بڑھ رہا تھا وہ اب کم ہو کے 100 ملین بڑھ رہا ہے. اور اوور آل جو ہے اس میں سے آؤٹ فلو جو ہو رہی ہے وہ ہوئی ہے تقریباً $700 ملین. کریڈٹ ڈیفالٹ کی میں نے بات کی پہلے، ہمارے وقت میں 5% سے کم تھا، اس وقت 75% سے زیادہ ہے، 75% سے زیادہ ہے، پلس 75% ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہمارے وقت میں مارچ میں 26.6% ہوئی، اور پورے سال میں 10.7% گروتھ ہوئی پچھلے سال میں، اکتوبر میں 0.1% پہ آ گئی. مینوفیکچرنگ گروتھ 0.1%، مطلب ہے گروتھ ہوئی نہیں ہے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ایگریکلچر کا بری حالات ہیں، اور اس میں ظاہر ہے فلڈس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور ان امپلائمنٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. اور ایک جو نیا سروے آیا ہے اس میں 22% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اس اکانومی میں 22% ان امپلائمنٹ بڑھے گی. ایکسٹرنل والی سائڈ پہ آ جائیں جی، پیمنٹس کے بارے میں انہوں نے خود کہا ہے کہ $40 ارب ہمیں چاہیے. 6 بلین ہم نے اپنے ریزرو بڑھانے ہیں، 34 بلین ہمیں چاہیے. میں نے سارا کچھ بیچ میں ٹٹول لیا ہے، اور اس کے بیچ میں آئی ایم ایف کا جو 1.2 بلین ہے، چائنا کا 2.3 بلین جو رول اوور ہے، اے ڈی بی کا، ایشین انویسٹمنٹ بینک کا، ورلڈ بینک کا، چائنا کے سواپ، چائنا کے رول اوور، سعودی عربیہ رول اوور، یہ سارے ملا کے $18 ارب بنتا ہے، $18.2 بلین. یہ 40 چاہیے ان کو. اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ جو اس وقت تقریباً $560 ملین آیا ہے، تو اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ جو یہ کہہ رہے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $10 بلین کا ہوگا، فرض کرے وہ 6 بلین کا بھی ہوتا ہے، اور 4 بلین جو ہے اس پہ امپرومنٹ ہوتی ہے، پھر بھی ان کو تقریباً $18 ارب چاہیے جو یہ دکھا نہیں سک رہے. تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ جو ہمیں بلیم کرنا بند کر دیں. مارکیٹ، انویسٹر اور بائی لیٹرل یہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کیش فلو دکھائیں. کیش فلو دکھائیں، آپ کی آؤٹ فلوز کتنی ہونی ہے. جو 40 بلین ہے اس میں 4 نکال دیں، 36 ہے. آپ ان فلوز آپ کی کتنی ہونی ہے وہ بیلنس کر کے دکھائیں. جس دن آپ نے وہ بیلنس کر کے دکھا دیا، سی ڈی ایس بھی نیچے چلی جائے گی، آپ کا جو ایکسچینج ریٹ بھی اسٹیبل ہو جائے گا. لوگوں کو یہ شک و شبہ نہیں رہے گا کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ کرے.
ہم نہیں چاہتے پاکستان ڈیفالٹ کرے، اور میرا خیال میں نہیں ہوگا، لیکن عام آدمی، ہمارا جو انویسٹر ہے، مارکیٹ ہے، وہ اس وقت شش و پنج میں ہے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا فائنانس منسٹر سے کہ پلیز یہ کیش فلو دکھائیں. یہ آپ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ تو کہا کرتے تھے کہ کیش فلوز اور ایسٹ لائبلٹیز جو ہے وہ سارا کچھ سامنے کر دیتی ہے، تو کر کے دکھائیں گے. اب ایک اور بات آ گئی ہماری، اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ سے بات کرنا بند کر دیا، یا بات تو کر رہے ہیں، لیکن اکتوبر میں آنا تھا انہوں نے 9 ٹرانچ کے لیے، پھر انہوں نے کہا کہ 3 نومبر کو آئیں گے، ابھی نہیں آ رہے. اب وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید وہ پھر ڈیلے ہو جائے، شاید جنوری میں آئے. اور آپ جب جا رہے تھے واشنگٹن تو آپ نے کہا تھا میں ٹرمز کو ری نیگوشیٹ کروں گا، کیونکہ یہ جو ٹرمز جو کی تھی مفتاح اسماعیل صاحب نے، آپ نے کہا تھا یہ کافی سخت ہیں، اور فلڈز کے وجہ سے ان پہ عمل کرنا مشکل ہے. اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں، ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے ہمیں. لیکن جب آپ گئے تو آپ کو انہوں نے پلے کچھ نہیں ڈالا، آپ واپس آئے، آپ نے ہمیں تو نہیں بتایا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا، لیکن آپ ہمیں بتا دیں. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ انہوں نے کوئی زیادہ آپ کو توجہ نہیں دی. پھر آپ نے جب ہماری ریٹنگ ایجنسیز نیچے گئیں، ریٹنگ ہوئی، تو آپ نے کہا کہ میں بفٹنگ رسپانس دوں گا ان ریٹنگ ایجنسیز کو. انہوں نے آپ کو بفٹنگ رسپانس دے دیا، اور آپ کا جو سی ڈی ایس ہے اس کو 75% پہ لے کے چلے گئے. پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں ڈالر ریٹ کو 200 روپے سے نیچے لے کے چلا جاؤں گا. اور بھائی ہم تو 178 180 پہ تھے، 200 پہ بھی اگر آپ نے کیا تو یہ تو کافی ڈیٹیوریشن ہے نا. لیکن چلیں، اب کیا سچویشن ہے، 200 تو کیا، اس وقت انٹر بینک 223 پہ ہے، ایکسچینج کمپنی 230 پہ بیچ رہی ہیں ڈالر، اور آپ کا جو انفارمل ریٹ ہے وہ 240 ہے، اگر وہ مل جائے آپ کو. قرآن میں ملتا ہے، قرآن دازی میں ملتا ہے میرے خیال میں، اوپن مارکیٹ. انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گی، بیکاز آپ نے گیس کے ٹیرر بڑھانے ہیں، آپ کو انہوں نے 800 بلین کا ایڈیشنل ٹیکسیشن کا وہ جو ہدف دیا ہے وہ آپ ڈالیں گے، تو انفلیشن اور بڑھے گی. لوگوں کی جو کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور آپ توڑیں گے. اس جو سردی کے بیچ میں گیس نہیں ہوگی تو ہاؤس ہولڈ، عام آدمی کو بہت مشکل ہوگی، انڈسٹری کو بہت مشکل ہوگی، اور امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ بڑھے گی. اب دوسری سائڈ پہ آپ نے پیسے دینا بند کر دیے ہیں. کے پی کے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو 125 ارب روپے آپ نے دینا، وہ نہیں دے رہے آپ. ان بیچاروں نے کئی اپنی تنخواہیں روک لی ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام روک لیے ہیں. ہم نے کامیاب پاکستان پروگرام چلایا تھا تاکہ غریب آدمی کو قرضہ ملے سود کے بغیر. آپ نے جا کے جب وہ دیکھا، مفتاح صاحب نے کہا یہ بہت اچھے پروگرام ہیں، کامیاب جوان کامیاب پاکستان، لیکن پھر روک دیے آپ نے. اب آپ کامیاب جوان کو تو کسی اور نام سے کر رہے ہیں، تو خدا رہا آپ کامیاب پاکستان کو بھی اگر چاہیں تو دوسرے نام سے کریں. کم از کم غریب لوگوں کا کوئی تو ولی وارث ہو نا، ان کو تو کوئی مدد ہو، کیونکہ ان کو جب یہ پیسے انٹرسٹ بھی آپ دیتے ہیں تو وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. تو بشک آپ ہمارے نام ہٹا دیں آگے سے، لیکن ان کے لیے یہ واپس لے کے آئیں یہ پروگرام جو ہیں. میں اینڈ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ سب بہت عقل مند لوگ ہیں، آپ ساری چیز سمجھتے ہیں. جو میں نے جو اس وقت اہداف دیے ہیں تو آپ خود یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے وقت میں اپریل میں کیا ڈیفالٹ کا رسک زیادہ تھا یا اب ڈیفالٹ کا رسک زیادہ ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، اور اس کا ایک حل ہے کہ ہم پولیٹیکل انسرٹینٹی ختم کریں، ہم نئے الیکشنز کا اناؤنسمنٹ کریں تاکہ نئی حکومت آئے، مضبوط حکومت آئے، وہ اکنامک ڈیسیژن لے سکے، تاکہ اس پہ انویسٹرز کا بھی اعتبار ہو، بائی لیٹرلز کا بھی اعتبار ہو، اور جو مارکیٹ ہے اس کا بھی اعتبار ہو، اور اکانومی صحیح سمت میں چل سکے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو شوکت صاحب نے بات کی کہ اعتماد کا فقدان ہے، پاکستان گیلپ کا جو ہے ایک سروے آیا جس میں 88% پاکستان کے کاروباروں نے بولا
کہ پاکستان اس وقت غلط سمت میں جا رہا ہے. اس کے بعد جیسے شوکت صاحب نے بتایا کہ 6,500 ارب روپے اس حکومت نے 6 مہینے میں قرض لیے اور 3,500 ارب روپے کا انہوں نے خسارہ کیا 6 مہینے میں. پی ٹی آئی کی حکومت نے آخری 9 ماہ میں 2,500 ارب کا خسارہ کیا. اب یہ صرف آخری جو سرمائی ہے اس میں 808 ارب روپے کا خسارہ کیا, جس میں سے صرف 30 ارب روپے بیرونی سرمایہ کاری سے ہے. 30 ارب روپے سارا کا سارا مقامی قرض لیا, جس کی وجہ سے شرح آسمان پہ لوگوں کو ویسے کاروبار نہیں, اس کے بعد قرض نہیں مل رہا. پھر تیسری بات, آپ جا رہے ہیں جگہ جگہ, کبھی سعودی عرب جا رہے ہیں, کبھی چین جا رہے ہیں, ہم بھی گئے تھے, ٹھیک ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. آپ ورلڈ بینک جا رہے ہیں, آپ IMF جا رہے ہیں, لیکن آپ نے پاکستان کے اندر فوکس کرنا چھوڑ دیا. ریمیٹنس 3 ارب ڈالر مہینے کی رن ریٹ تھا, اکتوبر میں 2.2 ارب ڈالر پہ آ گئی. 700 ملین ڈالر ماہانہ, اگر سال میں اس کو لے جائیں تو 8 ارب ڈالر صرف آپ ریمیٹنس میں نقصان کر رہے ہیں اپنا. پھر اس کے بعد ایکسپورٹس اپریل میں 3 ارب ڈالر, وہ 2.5 ارب ڈالر سے نیچے آ گئی ہے. یعنی آدھا ارب ڈالر مہینے کا آپ ایکسپورٹس میں لوز کر رہے ہیں. اگر 12 مہینے میں لے جائیں تو 6 ارب ڈالر, یہ 2 چیزیں ملا کے 15 ارب ڈالر. آپ ادھر 15 ارب ڈالر کا نقصان کر رہے ہیں, ادھر آپ 1.25 ارب ڈالر 1 ارب ڈالر, اور پھر قوم کو خوشخبری کے طور پہ بتاتے ہیں کہ جی خوشخبری ہوگی. آخری بات, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ IMF پروگرام شروع ہونے کے بعد بھی معاشی استحکام نہیں آ سکا. انسٹیبلٹی, CDS بڑھ رہا ہے, آپ کو لینڈرز, آپ کے ڈونرز, آپ کی فرینڈلی کنٹریز کوئی پیسہ نہیں دے رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو شوکت صاحب نے بولی, پولیٹیکل انسرٹینٹی, اور کوئی ان کے پاس معاشی پلان نہیں ہے. جی ایک سوال. ہاں جی, اور پیچھے آپ نے ہاتھ اٹھایا. جی جی بات یہ بتا دیں کہ یہ تمام جو ان کی پالیسی ہے ملک دیوالیہ ہو گیا ہے یا اس کے قریب؟ دیکھیں جی, آپ یہ دیوالیہ والا ڈیفالٹ والا جو ہے نا, یہ ایک بز ورڈ بن گیا ہے. پاکستان جیسے ملک جو ہوتے ہیں وہ دیوالیہ ہوتے نہیں ہیں. ہم سری لنکا نہیں ہیں, ہم ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہیں. جس وقت جو ہمارا اس لیول پہ ہم آئیں گے کہ کوئی ہمیں شاید دیوالیوں والی بات ہوگی تو کوئی نہ کوئی ہمیں آ کے ریسکیو کرے گا, لیکن اس کی قیمت ہوگی, اس کی قیمت ہوگی. تو اسی لیے یہ آپ یہ بھول جائیں کہ وہ دیوالیہ ہوگا. انشاءاللہ دیوالیہ نہیں ہوگا پاکستان. لیکن ہم جو اس وقت جو 7.5-8 ارب ڈالر کے جو ریزرو ہیں ہمارے, وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو آگے جو 18 بلین کا ایک گیپ ہے وہ ہے. تو جو ہمیں پیسے دیں گے وہ ہمارے سے قیمت وصول کریں گے. اچھا جی. اچھا شوکت صاحب, پہلے تو پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا, لیکن ہم نے دیکھا وہ گیا. اس کے بعد آپ کی حکومت جب جا رہی تھی تو جاتے جاتے IMF کا جو پروگرام تھا اسے آپ نے وڈرا کر لیا. اس سرکار کا یہ بلیم ہے کہ پی ٹی آئی جاتے جاتے معیشت کے سامنے جو ہے وہ سرکاروں جسموں میں بچھا کر گئی. اس کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے. کیا آپ لوگ نے جو IMF کے ساتھ مذاکرہ کینسل کیا جو معاہدہ تھا, اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ بالکل کینسل نہیں کیا. پہلی بات تو یہ کہ یہ کس نے کہا کہ کینسل کیا. ہم نے تو اس وقت جو ہے وہ جو ہماری جو تھی 6ٹھی ٹرانش ہم نے لی تھی, اور ہم نے فروری میں یہ کہا کہ اس وقت جو تیل کی قیمتیں بہت زیادہ جا رہی ہیں, ہم نے اس کو فریز کیا تھوڑا 4 مہینے کے لیے, صرف 4 مہینے کے لیے. اور ہم نے کہا ہم جائیں گے روس کے پاس, جا کے ہو کے آ چکے تھے ہم واپس, اور ان کو ہم نے خط بھی لکھ دیا تھا. اور تقریباً 1/3 اس وقت کوئی تقریباً وہ بنتے تھے, آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا, 37 سے 38 روپے بنتے تھے فی لیٹر, وہ ہم لیں گے ان سے. تو ہم نے جو 22-23 روپے کا جو ہم نے ایک قسم سے لوگوں کو ریلیف دی تھی, اس سے زیادہ ہم نے وہ روس کے سے ہی ہم نے لے لینا تھا. اور باقی جو ہم نے اس کے بھی جو خرچہ تھا وہ میں نے پہلے کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں, 466 ارب روپیہ تھا, جو کہ ہم نے پروونسز سے لینا تھا, ڈویڈنڈ جو ہیں آئل کمپنی سے لینا تھا, اور جو ہے ہم اپنا PSDP 100 بلین سے کرتے. وہ میں نے پورا حساب دیا ہوا تھا,
اور یہی IMF کو بھی میں نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا 2 چیزیں آپ ہمیں کر دیجئے, ایک پروونسز سے خط لکھوا دیجئے کہ وہ ایڈیشن دیں گے کیونکہ ان کو زیادہ پیسے مل رہے تھے, ہم زیادہ ریونیو ہم دے رہے تھے ان کو. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ جو آئل کمپنیز کے پاس ڈیبیٹ پڑے ہیں تو وہ آپ لکھ کے دے دیں کہ وہ آپ کو 125 ملے دیں. یہی تھا, کوئی ہم نے نہیں روکا تھا. یہ اور بات ہے, انہوں نے اس کے اوپر جو ڈیسیژن لینے تھے بڑھانے کے لیے کہ بڑھا دیتے, ہم نے تو فریز کر دیا تھا. 1 مہینے کا 100 بلین کا اس کا بل تھا, PSDP کو کم کر کے وہ بڑھا دیتے بعد میں. یہ 6 ہفتے انہوں نے نہیں بڑھایا. اس کی وجہ سے IMF نے دیکھا کہ ان کے اوپر تو سختی کی جا سکتی ہے, انہوں نے سختی کی. ہماری وجہ سے یہ کچھ نہیں ہوا, نہ ہم نے اس کو روکا, اور بلکہ ہمارے بہت ہی اچھے ان کے ساتھ تعلقات تھے. اور ابھی بھی یہ جو کیا نام ہے فورٹ, ہاں جی, اس کے لاسٹ میری میٹنگ اس میں انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی آپ نے جو کہا یہ ہمیں 2 خط لکھ کے دے دیں. جی یہ شوکت صاحب آپ بھی سمجھتی کہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں انتخابات کی, یہ کہتے ہیں کہ انتخابات اناؤنس بھی ہوتے ہیں مارچ کے دوران اگر ہوتے ہیں, اگر فار ایگزامپل آپ کی گورنمنٹ آ جاتی تو مسائل تو وہی ملنا سر جو بھی اس وقت ہے. دیکھیں یہ بات بہت اچھی بات آپ نے کی. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ کیوں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے 37 یا 36 الیکشن ہوئے ہیں, اس میں سے 27 الیکشن تو ہار گئے ہیں. اس کا مطلب ہے پبلک تو ان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ حکومت پتہ نہیں کتنے دن رہتی ہے, اور اگر الیکشن بھی ہوتے ہیں تو یہ آتے ہیں یا نہیں آتے, تو ہم ان کے ساتھ لانگ ٹرم معاہدے کیوں کریں, ہم ان پہ کیوں ٹرسٹ کریں. تو پہلی بات تو صرف یہ دیکھنے والی ہے, یہ انویسٹر جو ہے یہ باہر والے اس وقت بائی لیٹرل بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ جس وقت الیکشن اناؤنس کر دیں گے تو ایک انٹرم گورنمنٹ آئے گی, ہم تو نہیں آئیں گے اس وقت. انٹرم گورنمنٹ کو ہم ہیلپ کریں گے, آپ بھی ہیلپ کیجیے گا, ہم بھی ہیلپ کریں گے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ قسم کے نیوٹرل ہوں گے, ہم سارے مل کے ہیلپ کریں گے ان کو. اور مارکیٹ کو بھی ایک قسم سے یہ آئے گا کہ اب الیکشن ہونے والے ہیں, اور جو لوگ عوام سلیکٹ کرے گی وہ حکومت کریں گے. جی ڈیفالٹ سے بچنے کی ایک قیمت ہوتی ہے, وہ ادا کرنی پڑتی ہے کسی ملک کو. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اگر کوئی بچانے آئے گا تو وہ قیمت وصول کرے گا. تو IMF نے بھی یہ قیمت وصول کی ہے کسی حد تک, اور کس شکل میں وصول کی ہے کچھ تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں ظاہر کے طور پہ. سیلاب کے بعد جو ہماری اتنا بڑا تاریخ کا بڑا سیلاب آیا تھا قریب, اپنے اس حکومت نے اب تک یہ صحیح ٹویٹ کیا ہے, ہم بہت ساری چیزوں میں خود بولا. دیکھیے جی میرے خیال میں دیکھیں یہ سیلاب جو ہے نا, یہ تو کسی حکومت, کوئی بھی حکومت ہوتی ہے سیلاب آتا تو نقصانات ہوتے, تو ہمیں چاہیے تھا کہ یہ جا کے واپس, میں نے ایک بات کر دی تھی اور اس کو بات کا بتنگڑ بن گیا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ یار تم اپنے جو پیسے اکٹھے کر رہے ہو کم سے کم وہ تو اپنے اوپر استعمال کرو نا یار. IMF کو کہو کہ ہم یہ جو 750 ارب روپیہ ہے یہ تو ہمیں اپنے پر خرچ کرنے دینا. تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا اسکینڈل بن گیا, میں غدار ہو گیا, جو بھی ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF, دیکھیں IMF جو ہوتا ہے, IMF جو ایک ٹول ہے, ایک اس کو یوز کیا جاتا ہے. IMF وغیرہ کہ کچھ لوگ کوئی ملک کرتے ہیں, تو میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سے کیا ہمارے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں کر کے دیں, اور ہم جو ہیں ایز اے خوددار نیشن ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم چیزیں نہیں کریں گے. لیکن ہم اس لیول پہ نہ جائیں کہ ہمیں مجبور ہو جائیں وہ چیزیں کرنے کے لیے. جی جی بالکل میں بتا دوں. میں اپریل میں آیا تھا اور اس وقت $500 ارب ہم لے چکے تھے. 500 ملین ڈالرز ہم لے چکے تھے. اور کس چیز کے لیے تھے؟ ہم نے کہا جی ہم ایگزمپشنز اور یہ جو ٹیکس جو بڑھائیں گے 700 ارب روپے کا, پھر $4.95 بیس ریٹ ہم بڑھا دیں گے بجلی کا, اور اسٹیٹ بینک کا جو ہم جو ہے اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. یہ 3 چیزیں انہوں نے کہی تھیں اور ہم اس کے پیسے لے چکے تھے. میں ذرا ان کا جواب دیتا ہوں. میں نے ان کو کہا بھائی جان یہ تو نہیں ہوگا. مئی کے بیچ میں وہ آئے تھے, ہم نے جا کے معاہدہ پھر کیا تھا جنوری میں. کتنے مہینے ہو گئے؟ 8 مہینے. 8 مہینے تو میں کھڑا رہا نا, میں تو نہیں بیچ میں بیٹھا, میرے گھٹنے جو ہیں نہیں ہلے, اور ان کو پھر میری باتیں ماننے پڑی. 750 ارب سے وہ 350 ارب پہ آئے. وہ 4.95 روپے سے 2 روپے اور 50 پیسے پہ آئے.
ان کو میں نے آدھا آدھا کروا دیا. اور اسٹیٹ بینک کی بھی کئی ایسے شکیں تھیں جو کہ پارلیمنٹ نے کہا ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. سر اور ڈیفالٹ بھی نہیں ہوئے اور ریزروز بھی بڑھائے اچھا پیریڈ کے بیچ. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو تپڑ ہو نا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آنکھ میں آنکھ اب تو کہہ رہے ہیں یہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے میں کرنا چاہتا ہوں تو کریں نا یار ذرا تھوڑا سا. جی سر. یہ بتا دیجیے کہ ڈالر کہاں اسٹیک کرے گا موجودہ حکومت کے دور. اور دوسری بات یہ بتا دیجیے کہ ملک میں بہت انرجی کرائسس ہے. ابھی آپ نے کہا کہ رشیا سے آئل لیا جا سکتا ہے, تو ایک ذریعہ ایک پبلک ڈیمانڈ بھی ہے وہ جو ایران سے جو گیس آنی ہے. امریکہ سے تو ویسے بھی آپ کی بھی ناراضگی چل رہی ہے, میں موجودہ دور میں نہیں کرتا. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گیس لائن کا پروجیکٹ مکمل دیکھیں اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک بات ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 15 پیسے اور 20 پیسے اور 20 پیسے یا 26 پیسے روزانہ جو انٹر بینک کا ریٹ بڑھ رہا ہے 15 کر کے وہ 2 روپے 1.5 روپے نہیں بڑھ رہا ہے, اور جو انٹرنیشنلی جو آپ دیکھتے ہیں جو گلوبل کرنسی ہے اس کی نسبت جو ہے نا ڈالر اسٹرینتھن سے ہوتا جا رہا ہے, تو کیا یہ گورنمنٹ انٹرونشن کر رہی ہے؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈالر کے اوپر آپ کی بات ہے کہ دیکھیں اس وقت انٹر بینک میں اور آپ کے جو انفارمل ریٹ ہے جو 240 پہ اب بہت بڑا فرق ہو گیا. اب پھر سے ادھر کوئی تقریباً 17 روپے کا فرق ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ڈالر جو ہے انٹر بینک میں اویلیبل ہی نہیں کر رہے, ایل سی اے نہیں کھول رہی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مارکیٹ کہہ رہی ہے. آپ کے جو ہے اگر یہ جو ایئر لائنس ہیں ان کے اوپر وہ جو ٹکٹیں ہیں اس کے پیسے نہیں دے رہے, یہ مطلب ریپیٹریشن کے, یہ فریٹ کے پیسے نہیں دے رہے, ڈیویڈنڈ نہیں بھیج رہے. اچھا ڈیویڈنڈ نہیں جانے دے رہے. ایک ہو یہ پھر ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں, اس میں میں اس میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی بلین ڈالر جو ہے اس وقت ایل سی اے رکی ہوئی ہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ جب ڈالر کو روک دیں گے, سپلائی روک دیں گے, تو آپ کا انٹر بینک جو ہے وہ تو رک جائے گا, لیکن اصل میں تو وہ نہیں رکا ہوا نا. اس کا جو فرق پڑتا ہے پھر وہ آپ جو انفارمل ریٹ کو دیکھیں وہ جو بڑھ رہا ہے. پہلے انفارمل ریٹ اور ہمارے انٹر بینک ریٹ میں 1-1.5 روپے کا فرق ہوتا تھا, آج 17, 18, 20 روپے کیوں ہے؟ اس لیے اچھا اس کا جو امپیکٹ ہوگا آپ کا وہ ہوگا آپ کی ریمیٹنسز پہ. یہ کیا ریمیٹنسز ہیں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں؟ یہ اس کو کہتے ہیں ورکرز ریمیٹنسز. یہ ورکرز جو ہمارے ادھر گئے ہیں وہ اپنی گھر گرہستی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں, $200, $300 وغیرہ وغیرہ. آپ اندازہ کریں اس کے اوپر اگر ان کو 4,000, 5,000, 6,000 مارکیٹ میں زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آہستہ آہستہ اس سائڈ پہ جانا شروع ہو جائیں گے, اور وہی ہونا شروع ہو گیا ہے. مجھے تو اس چیز کا فکر ہے کہ اگر جلدی ان چیز کو انہوں نے کنٹرول نہ کیا تو ہماری ریمیٹنسز جو ابھی 10% گری ہیں یہ اور نہ گر جائیں, اور یہ ہمارا جو ہے یہ سیلف فلفلنگ پروفیسی نہیں ہو جائے. دوسری آپ نے ایک اور بات کی تھی گیس کی. دیکھیں گیس میں سیدھا آپ کو بتاؤں, ایران کے ساتھ اس وقت ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ان پہ انٹرنیشنل سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اگر ہم کریں گے تو ہمارے پہ سینکشن لگ جائیں گے. لیکن ہم جو مارچ سے کہہ رہے ہیں خدارا روس سے تیل لیں, اور اب یہ پھر آ گئے ہیں کہ ہاں ہم روس سے بات کریں گے. تو 7 مہینے کیوں نہیں کی انہوں نے بات؟ کیا وجہ تھی کہ جب وہ جا کے وہ بیکی اینڈرسن نے جب پوچھا مفتہ کو کہ اب روس سے ڈیل کیوں نہیں کریں گے, تو انہوں نے کہا ہاں کریں گے, ہم گندم خریدیں گے ان سے. اس نے کہا گندم پہ تو آپ کا خیال ہے سینکشن نہیں ہے, تو تیل پہ کدھر سے سینکشن ہوگی؟ تو اب تو یہ معلوم ہو گیا نا کہ امریکہ بھی کہا ہے کہ آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں. اس وقت بھی اگر ہم کھڑے ہو جاتے, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم کھڑے ہو جاتے تھے اپنے مفاد کے لیے, تو آج ہمیں یہ جو پیسے جو بڑھانے پڑے لوگوں کے اوپر ہم نے بوجھ ڈالنا تھا وہ نہ ڈالنا پڑتا. تو میرا خیال میں ایران اس وقت آؤٹ ہے, روس کے پاس ہمیں جانا چاہیے. جی شہریار کر لیں پھر اس کے بعد. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ ہندی حوالے پہ کام ہو رہا ہے, تو یہ ہماری سیکیورٹی اداروں کی تو ناکامی ہے نا کہ اگر ایف آئی اے ہے اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہندی حوالے سے رقم آ رہی ہے اس کو کس طریقے سے کم کرنا. دیکھیں وہ تو اگر ادھر سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, ہوتا یہ ہے کہ جو باہر بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے مطلب جو آپریٹ جو لے کے پیسے اور یہاں پہلے آفیشلی بھیجتے تھے, وہی جناب یہاں ان کے گھروں میں روپے پنچمانا شروع کر دیں. یہاں ہولی حوالے کے جو آپریٹرز ہیں وہ تو رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو حوالے کو روکنا جو ہے
وہ بہت مشکل ہے. وہ ہم نے جو میں نے PRI بنایا تھا اس وقت میں نے بنایا یہ تھا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ آنا شروع ہو گئے تھے. میں نے کہا تھا کہ یہ ہنڈی حوالے کے پاس کیا ایسی ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ آفیشیل ریٹ میں نہیں ہیں کہ وہ جا رہے ہیں ہنڈی کے پاس. اس میں ایک تھا کنوینئنس، 24 گھنٹے میں پیسے ملتے تھے، ریٹ اس کا ریٹ کا تھا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ وہ وہاں کے جو بینکس وغیرہ تھے وہ کئی دفعہ کیا کہتے تھے وقت پہ پیسے بھیج دیتے تھے، ان سے بعد میں پیسے لے لیتے تھے. یہ ساری چیزیں کروائی گئی تھیں. اب جب ریٹ بہت بڑا فرق پڑ جائے تو وہی پھر سے ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اس پہ نہ FIA جو ہے زیادہ کچھ کر سکے گی، نہ وہ کس طرح جائے گی اتنے ہزاروں لاکھوں گھروں میں جا کے ان کے پاس ریڈ کرے گی کہ تو آپ کے پاس یہ روپیہ کہاں سے آیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس بھی نہیں دیتے. تو میرے خیال میں یہ کرنا مشکل ہے، اس کو اکنامکلی ہمیں سنبھالنا پڑے گا. جی کیا کر رہی ہے؟ سر کیس ودرا کیا. جی جی آپ کی حکومت نے فیصلہ کیوں نہیں کیا، اور اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے آپ اس کے لیے عمل کرتے ہیں تو ملکی معیشت پر کیا اثر آتا ہے؟ دیکھیں جی، جو انٹرسٹ فری بینکنگ ہے یہ اسلام کے بیچ میں ایک قسم کا حکم ہے. تو بلا سود بینکنگ آپ کو بلا سود جو ہے وہ قرضے دینے ہیں. تو میں ایک لائن بولوں گا جو کہ اصل میں اس کا جسٹ ہے کہ اسلامک بینکنگ میں دیر از نو ٹائم ویلیو فار منی. مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو 100 روپے دیے 1 سال کے لیے اور واپس مجھے آپ 100 ہی دیں گے، اس کی ویلیو نہیں ہے. اس کے میں کوئی ایسا ریٹ نہیں لگا سکتا ہوں کیونکہ وہ ایک میں نے روپیہ دیا آپ سے روپیہ لے لیا. یہ میں آپ کو 100 روپے کا دے دیتا ہوں، واپس میں 120 روپے کا لے لوں گا. وہ کر سکتا ہوں، ٹریڈ ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم ویلیو فار منی نہیں ہے. تو کمنگ بیک، یہ جس وقت جب ہوا انٹروڈکشن ہوا تو عشرت حسین وغیرہ نے کہا کہ ہم جو ہے اس سائڈ پہ جانا چاہیے ہمیں، لیکن پیرلل میں جانا چاہیے. آہستہ آہستہ اسلامک بینکس جب بڑے ہو جائیں گے تو جو لوگ ہیں مسلمان ہیں یہ دوسری بینکنگ کرنا چھوڑ دیں گے اگر ان کو وہی پروڈکٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. تو وہی ہوا 5% سے آج سے 15-20 سال پہلے اب کو 25% ہو گیا ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس کو پیرلل میں رکھیں، اور ورنہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ابھی کہ یہ 5 سال کے بعد یا ہم پھر واپس چلے جائیں گے. اس وقت 30% ہو گیا ہوگا، 35%، لیکن 70% جو ہے ابھی بھی لوگ کہیں گے کہ اس کو دوسری کنونشنل بینکنگ بھی ہونی چاہیے. سو میرے خیال میں دنیا کے بیچ میں یہ جو بہت سوفسٹیکیٹڈ پروڈکٹس آ گئے ہیں، ڈیریویٹیوز آ گئے ہیں، اس قسم کے باقی چیزیں آ گئی ہیں، سواپس ہیں وغیرہ، تو یہ جو ہے اس کی ہمیں پروڈکٹس جو ہیں بنانی پڑیں گی، اور دنیا میں ابھی تک نہیں بنی اسلامک بینکنگ میں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں مسلمان آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اس طرف ہمیں ضرور جانا چاہیے اور جلدی جانا چاہیے. اور پچھلی دفعہ جس طرح ہم سو گئے تھے 20 سال، تو ہمیں 20 سال سونا نہیں چاہیے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس طرح موو کریں، لیکن پیرلل میں رکھیں فی الحال، اور اس کی طرف. لیکن جس وقت یہ ہو گئی تو اس میں آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے بڑے فوائد ہیں، اور لیکن ہمیں وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ بغیر سود کے پروڈکٹس بنانے پڑیں گے. سر 2 سوال ہیں یہ، اور لیکن جو آپ کی ویڈیو آڈیو ریلیز ہوئی تھی اس میں آپ ہی اور کئی مرتبہ آپ نے کہ خدا نہ خواستہ نہیں ہو پاکستان نہیں ہوگا. Now you're telling this to us in open. لیکن یہ پرائیویٹ کانورسیشن میں جو آپ اہتمام کرتے نظر آئے کہ IMF جو کوئی بھی پروونس کو لکھ کے دینے ہیں وہ نہیں ہے. Don't you think کہ پولیٹیکلی آپ نے below the belt اس کا کھیلا تھا؟ IMF کو نہیں لکھ کے دینا تھا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات ہے کہ ایک تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آڈیو تھی، اس میں جو ان کو پسند آیا انہوں نے اس کو فکس کر دیا آپس میں. ہمارا مقصد صرف یہ تھا اس وقت کہنا کا کہ یہ 750 ارب روپیہ جو آپ پروونشل سرپلس آپ سے مانگ رہی ہے IMF، آپ IMF کے پاس جائیں. فائنانس منسٹری کو کہا جا رہا تھا کہ آپ جائیں ان کو کہیں یہ 750 ارب روپیہ جو ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اپنے لوگوں پہ لگائیں گے اس کو. تو وہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار شوکت ترین آپ سے کیا ایک قسم سے ایک دو لفظ ادھر سے ادھر جو ہو گئے ہوں گے وہ غلط ہو گئے ہوں گے، بالکل ہو سکتے ہیں، میں انسان ہوں یار، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں،
मिलियंस ऑफ डॉलर छोड़ के आके मैं हैप्पी बैंक ठीक कर दिया था और अपने यहाँ मुझे पैसे ही नहीं मिलते थे। तो मुझे ये ना कहा जाए कि मैं गद्दार हूँ, ये ना कहा जाए मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात नहीं करता हूँ। उसके बाद मैंने NFC अवार्ड किया है, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग करवाया। तो ये जो है उसको डॉक्टर करके उस कॉन्वर्सेशन को पहले तो ये मुझे बताया जाए कौन है, हु डिड इट, किसके पास ये अथॉरिटी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो जवाब देने के लिए अगर उस गुफ्तगू में कोई ऐसी चीज सामने आई है जिसमें लगता हो कि मैंने कोई ऐसी बात गलत की है, बिल्कुल गलत कर सकता हूं ऐसी बात। और वो मैं इंसान हूं, लेकिन वो डॉक्टर थी, मैंने जो आई है सामने, मैंने उस तरीके से वो बात नहीं की थी। आखिरी सवाल। सियासी भी कैसी है, लेकिन आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, सदर आपका बेटा हुआ इत्तेहादी भी तकरीबन बलूचिस्तान में आपके पास है, आप वही काम करें कि वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस ला के उनको बाहर निकाले जैसे उन्होंने आपको निकाला था। सियासी में एक तो आपकी वजह से जब आप लोग सड़कों पर लोग जो है किसी को देखिए ये सियासी बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ। देखिए हम तो इस वक्त पंजाब में भी हैं, KP में भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, आज़ाद कश्मीर में भी हैं, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उनके पास इस वक्त मेजॉरिटी उधर है और वो जो 172 सीटें उनको चाहिए वो उनके पास वहाँ है और उसके लिहाज से वो वहाँ हुकूमत कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं, आप 27 किलोमीटर के उसके ऊपर आप हुकूमत कर रहे हैं और बाकी पाकिस्तान जो है वो मतलब वावेला मचा रहा है। तो इसको रहने दें, इलेक्शन करवा लें, पता चल जाएगा कि आपकी मेजॉरिटी है या हमारी मेजॉरिटी। सर वो एक सवाल के लिए आपका हो गया, एक इनका सवाल। सवाल ये था कि सियासी, माशी और फौजी इस्तेकाम की मुल्क और सलामत और इज्जत की जमानत होती है। अब फौजी तब्दीली आने वाली है, क्या इस्तेकाम आएगा सियासी और माशी? देखें यार, हमने तो इसको बहुत बड़ा बात का बदंगड़ बना दिया। ये फौजी जो हमारे पास चेंज आए, ये तो रूटीन का मैटर होना चाहिए। जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको लगा देना चाहिए मेरिट के ऊपर, जिसको वो चाहें मेरिट के ऊपर जो होना चाहिए। बिकॉज ये और ये फ़ौज हमारी है और ये मेरिट के ऊपर ही सारे प्रमोशंस होते हैं। मेरा बाप जो है वो फौजी था, मुझे मालूम है कि वो किस तरह ऑपरेट करते हैं। हमने उसको सियासी एक मसला बना दिया, ठीक है जी। और ये मेरे ख्याल में इसको हम इस पर तवज्जो हटाएं। हमारा काम है, जो हमारा जो सियासी इस्तेकाम है वो मुआशी जो अदम इस्तेकाम है, वो मुआशी अदम इस्तेकाम को जन्म देता है, उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। किसकी जी? ये देखें, पहली बात ये है कि मुझे नहीं मालूम उसकी रोकी गई थी या नहीं रोकी गई थी। वो अब वो DGI बने हुए हैं, काफ़ी अरसे से हैं, बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, मैं तो जानता हूँ उनको, मतलब ठीक आदमी हैं वो। उनका काम, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं फाइनेंस समझता हूँ, मुझे ये जो पॉलिटिक्स है इसके ऊपर सवाल ना करें तो बेहतर है। हाँ जी, आखिरी जी, सागदार को क्या मशवरा देंगे? मैंने सागदार को उस दिन बैठ के मैंने कुछ तजावीज़ दी हैं और मैंने उनको कहा है कि 3-4 चीज़ें आप करें। ये इस वक्त जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मार्केट देखना चाहती है उस कैश फ्लोज को, आपकी आउटफ्लोज जो 40 बिलियन जो है उसको मैच करने के लिए इनफ्लोज कहाँ से आएंगे। आप अभी ये भी दिखा देंगे जी हमारे जो है करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, तो वो 36 बिलियन है, तो 36 बिलियन का हिसाब बता दें मार्केट को प्लीज, तो मार्केट एकदम स्टेबलाइज कर जाएगी। उसको भी मैंने बताया कि इसको भी कैसे करना है, वो भी मैंने कुछ 3-4 तजावीज़ दी थी उनको। रूस से जाएं, रूस से तेल ले लें, उसके बाद अपने जो बायलैटरल्स हैं जिधर 28 बिलियन का आपका डेट है, जिसमें चाइना सबसे बड़ा है 23 बिलियन है, उनके पास जाएं, उनको रीशेड्यूल करवाएं, बहुत ज़रूरी है। ये जिन्होंने आपको इस वक्त जो कदजन ये सारा कुछ आपके ऊपर बोझ डाल दिया है, IMF वगैरह ने, वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनके पास जाएं, जनाबे वाला आपने हमारे पे बोझ तो डाल दिया है, आप इस तरह करें कि 10 अरब डॉलर जो है इस साल में आप जो दे रहे हैं उससे ज़्यादा दे दें, वो 10 अरब डॉलर वहाँ से लें, 10 अरब डॉलर वहाँ से रीस्ट्रक्चरिंग करवाएं, 7-8 बिलियन आपको रूस से मिल जाएगा। कितने बन गए? 26-27 बन गए कि नहीं बन गए? तो करने वाले बने ना यार। थैंक यू वेरी मच।